عام انتخابات میں کامیاب ہونے والے آزاد امیدوار اکثریت میں زیادہ ہوں تو وزیر اعظم بھی بنا سکتے ہیں۔ آئین میں ایسی کوئی قدغن نہیں اور پارٹی کا منصوبہ ہونے کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے۔ آزاد اراکین اسمبلی اپنی اکثریت کی واضح صورتحال دیکھتے ہوئے صوبے میں بھی وزیر اعلیٰ منتخب کرا سکتے ہیں۔ آزاد ارکان اسمبلی آئین کے آرٹیکل 106 کے تحت 3 دن کے اندر کسی بھی پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے کے پابند ہیں۔ ایسی پارٹی جو الیکشن کمیشن آف پاکستان سے انتخابی نشان حاصل کر چکی ہو۔ اگر آزاد اراکین اسمبلی مقررہ وقت پر پارٹی میں شمولیت اختیار نہیں کرتے تو وہ آزاد ہی تصور ہوں گے۔ بہرحال یہ معاملہ بھی زیر غور رہے گا کیونکہ ماضی میں آزاد اراکین اسمبلی نے حکمران جماعت میں اپنے مفادات کو مد نظر رکھ کر بعد میں بھی شمولیت اختیار کی تھی۔ آزاد اراکین اسمبلی کا کسی ایسی جماعت جو الیکشن کمیشن کے تفویض کردہ انتخابی نشان کی حامل ہو، اس میں شمولیت اختیار کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ مخصوص نشستوں کے کوٹا پر غور کیا جا سکے۔ پاکستان تحریک انصاف نے انٹر پارٹی الیکشن کرانے کے لیے اگلے روز شیڈول جاری کیا تھا جس کے تحت الیکشن 5 فروری روز پیر کو ہونا تھے۔ تاہم اب پی ٹی آئی کی جانب سے الیکشن کو ملتوی کیا گیا ہے جس کی تصدیق چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کی ہے۔ بیرسٹر گوہر نے گزشتہ روز کہا کہ انٹر پارٹی انتخابات بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر ملتوی کیے گئے ہیں کیونکہ انٹر پارٹی الیکشن سے امیدواروں اور ووٹرز کی توجہ عام انتخابات سے ہٹ سکتی ہے۔ پی ٹی آئی کے انٹر پارٹی الیکشن کا 5 فروری کا شیڈول جاری ہونے کے بعد سیاسی حلقوں میں اس پر بحث ہو رہی تھی۔ تحریک انصاف نے انٹر پارٹی الیکشن کے لیے جو شیڈول جاری کیا اس کے مطابق پارٹی کے رجسٹرڈ ممبر اپنی مرضی کے پینل یا چیئرمین کے امیدوار کے حق میں ووٹ ڈال سکیں گے۔ میری نظر میں اگر انٹر پارٹی الیکشن اس وقت ہو بھی جاتے تو تحریک انصاف کو فوری طور پر ان سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا تھا کیونکہ 5 فروری کو ہونے والے انٹر پارٹی انتخابات کے بعد دستاویزات مکمل ہونے تک قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں ضابطے کی کارروائی مکمل ہو چکی ہوگی اور آزاد اراکین اسمبلی 3 دن کے اندر کسی ایسی جماعت میں شمولیت اختیار کر لیں گے جو الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابی نشان رکھتی ہو۔ اگر الیکشن کمیشن انٹر پارٹی الیکشن کو پارٹی کے دستور کے مطابق کرانے کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیتا تو انتخابی نشان کے حصول کے لیے بھی ریفرنس دائر کرنا پڑتا اور اس دوران قومی اور صوبائی حکومتیں تشکیل پا چکی ہوتی۔ ضمنی انتخابات میں حصہ لیتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے بعض اراکین اسمبلی کا حصہ بن سکتے ہیں اور بعد ازاں آزاد اراکین اسمبلی اپنی پرانی جماعت میں شمولیت کے لیے الیکشن کمیشن سے رجوع کر سکتے ہیں۔ آئندہ انتخابات کے نتیجے میں تشکیل پانے والی حکومتوں کو آئینی اور قانونی اور عدالتی بحرانوں سے گزرنے کے بعد صحیح سمت کی طرف پالیسی ساز اقدامات کرنا ہوں گے۔ تحریک انصاف کے آزاد اراکین کو حکومت سازی کا حصہ بنانے کی حکمت عملی اختیار کرنے کے لیے لیول پلینگ فیلڈ کے نظریے کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ ووٹر تیز دھار آلہ ہے جس کی طاقت کو سمجھنے والی قومیں ہی ترقی کرتی ہیں۔ ماضی قدیم میں اقتدار کے حصول کے لیے میدان جنگ کا انتخاب کیا جاتا تھا، اب اقتدار حاصل کرنے کے لیے پولنگ اسٹیشنز پر حامی ووٹرز کو بھجوانے کا طریقہ اختیار کرنا پڑتا ہے کیونکہ اقتدار کی جنگ پولنگ اسٹیشنز تک محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ پاکستانی جمہوریت کی بنیاد آئین ہے۔ یہ دستور روشن خیال اور جمہوری اصولوں پر بنایا گیا ہے۔ پاکستان میں 1970، 1977، 1985، 1988 اور 1990 میں جو انتخابات کرائے گئے اس وقت پولنگ اسٹیشنز پر آرمی کے اہلکار تعینات نہیں کیے جاتے تھے۔ پولیس یہ حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے بااختیار تھی۔ 1993 کے انتخابات میں پہلی مرتبہ پولنگ اسٹیشنز پر آرمی کے اہلکار تعینات کیے گئے۔ پاکستان میں جو انوکھے تجربات کیے جاتے ہیں ان کی مثال دنیا کے کسی بھی جمہوری ملک میں نہیں مل سکتی۔ مثال کے طور پر پاکستان واحد ملک ہے جہاں الیکشن کے انتظامات اور الیکشن کرانے کی ذمہ داری عدلیہ کو تفویض کی گئی ہے۔ اگرچہ اب 2024 میں عدلیہ کی بجائے بیوروکریسی کے ذریعے انتخابات کرائے جا رہے ہیں، پولنگ اسٹیشنز پر آرمی کے اہلکاروں کی تعیناتی سے بین الاقوامی جمہوری ممالک میں اچھا تاثر نہیں جاتا۔ آزاد، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ انتخابات کرانے کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بااختیار بنانا ہوگا اور پولنگ کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرنے والی سیاسی جماعتوں کا احتساب الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ذریعے ہی کرایا جانا چاہیے۔ جوں پولنگ کی تاریخ قریب آ رہی ہے، سیاسی سرگرمیاں بڑھ رہی ہیں۔ عام لوگوں کے جوش و خروش میں اضافے کے ساتھ خدشات بھی ہیں۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان سمیت ملک کے بعض علاقوں میں دہشت گردی اور سیاسی کارکنوں کو نشانہ بنانے کے واقعات کے تناظر میں جن سے چشم پوشی ممکن نہیں، یہ زمینی حقائق ہیں کہ بعض پاکستان دشمن قوتیں اور ان کے ایجنٹ پاکستان میں پرامن انتخابات کے انعقاد کو اپنے ایجنڈے کے منافی سمجھتے ہیں، جبکہ بسا اوقات بے ہنگم اور غیر منظم احتجاجی سرگرمیوں سے بھی روزمرہ زندگی کے معمولات متاثر ہو رہے ہیں۔ اس پس منظر میں عسکری قیادت کا یہ عزم قوم کے اعتماد میں اضافے کا باعث ہے کہ سیاسی سرگرمیوں کے نام پر کسی کو بھی پرتشدد کارروائی اور منصفانہ انتخابات کے عمل کو سابوٹاج کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ بلوچستان میں تخریب کاری کا سلسلہ جاری ہے اور خدشات پائے جا رہے ہیں کہ 8 فروری کے پولنگ ڈے پر پولنگ اسٹیشنز کے ارد گرد ناخوشگوار واقعات ووٹرز میں خوف و ہراس پیدا کرنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ ایسے واقعات ٹرن آؤٹ پر اثر انداز ہو سکتے ہیں کیونکہ ووٹرز میں خوف و ہراس ہو تو پولنگ اسٹیشنز تک رسائی کیسے ہو سکتی ہے۔ تاہم پنجاب اور سندھ میں حالات مکمل طور پر پرسکون ہے، اس لیے ان صوبوں میں ووٹرز کا ٹرن آؤٹ بہتر رہے گا۔ سیاسی عوامل ضرور راہ میں حائل ہوں گے لیکن اس کے باوجود ملک بھر میں نوجوانوں کی بھاری اکثریت ووٹ دینا چاہتی ہے۔ 8 فروری کو ہونے والے انتخابات کے لیے 5 کروڑ سے زائد نوجوان ووٹ دینے کے اہل ہیں۔ یہ تعداد پاکستان کے مجموعی ووٹرز کا تقریباً 44% ہے اور نوجوانوں کو صحیح طور پر ادراک حاصل ہے کہ کوئی 8 فروری کو ہونے والے انتخابات پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ تاہم عوام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کو ووٹ دیتے وقت ان جماعتوں کی کارکردگی کو بھی مد نظر رکھیں گے۔